ہاں ایک بات اور سنتے چلے، یہ بات ہم نے آپ کو تھوڑی باتوں میں سمجھا دیا۔ ہم نے ابھی ایک آیت کریمہ یہ پڑھی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ہمارے ٹڑوا گاؤں میں خاص کر کے معمول بن چکا ہے، یہ دستور بن چکا ہے کہ بارسم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میلاد شریف کرا لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرا لیتے ہیں، درود شریف پڑھا لیتے ہیں، علماء اکرام کو بلا لیتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ادب و احترام کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کی بری عادت اور خراب عادت کیا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد میں 2 گھنٹے کے بعد میں جو 12 بجے کے بعد میں اسی جگہ پر جو گانے بجتے ہیں، جو ڈی جے بجتے ہیں، جو گانے سنائے جاتے ہیں، تو جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا نام ہو، تعریف و توصیف ہو، شان و بیان کیا جائے، اس جگہ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ بلکہ کیوں سمجھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں یہی اعلان کر کے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میرا ذکر کیا ہے، میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، میرے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، تیرے گھر میں برکت ہو، تیرے آنگن میں برکت ہو، تیرے گلی میں برکت ہو، تیرے گاؤں میں برکت ہو، تیرے ساری چیزوں میں چاہے چیزوں میں برکت ہو۔ لیکن جب اسی جگہ پر میلاد ہونے کے بعد میں جب ناچا جاتا ہے، جب گانا گایا جاتا ہے، شریعت کے خلاف چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے، وہ اسی جگہ پر لعنتیں بھیجی جاتی ہے۔ تو جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کو پڑھو، فائدہ اٹھانے کے لیے خدا کی شان بیان کرو، فائدہ اٹھانے کے لیے نبی کی سیرت بیان کرو، نبی کا طرز عمل بیان کرو، نبی کا ہر انداز بیان کرو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ لیکن جب اسی جگہ پر جب آپ گانا گائیں گے اور طرح طرح کی دنیا کی رسم و رواج کے مطابق جب کہیں گے، تو اس سے فائدہ ہے اور ان چیزوں سے گھاٹا ہے اور نقصان ہے، کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے، کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے ٹڑوا گاؤں میں کچھ حال یہ بن چکا ہے، مولانا صاحب 1 گھنٹہ میلاد شریف پڑھ دو، تو ہمارے بولنے کا مطلب یہ ہے جب میلاد ہوا تو بری باتیں ختم، ناچ ختم، گانے ختم، شریعت کے خلاف چیزیں ختم۔ تو جب ختم تو میلاد ہو، اس میں برکت ہوگی، قرآن ہو، اس سے برکت ہوگی، علماء کا احترام کرو گے، اس سے برکت ہوگی، نبی کی سنت پر عمل کرو گے، اس سے برکت ہوگی۔ لیکن جب ناچ گانا ہوگا تو برکت نہیں بلکہ زحمت ہوگی۔ تو ہم اور آپ کا انداز، میں اپنے نوجوانوں سے گزارش یہی کروں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں میلاد ختم ہونے کے بعد میں کچھ عورتوں کو نہ نچائیں، نہ کچھ گانوں کو گائیں۔ یہ ہمارا درس نہیں ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ علماء اکرام، علماء حنفی، علماء امام اعظم بیان فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، واقعی میں خدا اس گھر میں بے حساب برکتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن جب اس کے برعکس جب آپ کرو گے تو فائدہ نہیں سوائے گھاٹا کے۔ تو ہم نے قرآن شریف کی آیت کریمہ یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو ہمارے بولنے کا مطلب ہے جو پیسہ ناچ گانے میں غلط چیزوں میں خرچہ ہوتا ہے، اس پیسے سے نہ قیامت میں فائدہ ہو سکتا ہے، نہ قبر میں فائدہ ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے ہے، اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو نبی کی عظمت پر ہے، اگر فائدہ ہو سکتا ہے علماء کے احترام سے ہے، اگر فائدہ ہے تو ذکر و اذکار میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کا حال کچھ تو ایسا ہے،
ہمارے نوجوانوں کو حال تو کچھ ایسا ہے کہ جب تک میلاد شریف ہوگا بڑے شوق سے، بڑے محبت سے، بڑے احترام سے سنیں گے اور سننا بھی چاہیے، لیکن ختم ہونے کے بعد میں کچھ ایسی روایتیں ہیں اور ہماری ماں و بہنوں کا یہ حال ہے کہ وہ کچھ تو کلمہ یاد ہے، وہ کچھ تو قرآن شریف پڑھنا جانتی ہے، لیکن جب گانے کے معاملہ میں آتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں خالہ کے خالہ، فلاں بوبو کی بوبو، فلاں خاندان کے لوگوں نے اس گانے کو گایا تھا، ہم بھی گائیں گے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کی شہزادیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، خواتین اسلام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گانا تمہیں یاد ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن کی تلاوت نہیں یاد ہو سکتی ہے؟ یا درود شریف نہیں یاد ہو سکتا ہے؟ یا ذکر و اذکار نہیں یاد ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے بولنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے کہ گانا یاد کرنے کی بجائے جو رت جگہ ہو گاتا ہے، رت جگہ میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، رت جگہ میں تہجد کی نماز ہونی چاہیے، رت جگہ میں نفل نمازیں ہونا چاہیے، رت جگہ میں تسبیح و تحلیل ہونا چاہیے، الحمدللہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ہمارے نوجوان اور مائیں بہنیں اگر انہیں کچھ نہیں یاد ہے تو قرآن شریف کو کھول کر کے اس کو دیکھیں تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو بازو میں بیٹھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گی۔ یہ ہونا چاہیے ہماری ماؤں کا، یہ ہونا چاہیے ہماری بہنوں کا، یہ ہونا چاہیے اسلام کی شہزادیوں کا، یہ ہونا چاہیے سے خواتین اسلام کا۔ حضرت مولانا اعظم عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو عورتیں، جو لڑکیاں، جو بچیاں، جو بہنیں رات جگہ میں گانا گاتی ہیں اور ڈی جے بجانے پر ناچتی ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اگر ہمارے اس طرح سے ہمارے کچھ مائیں اور بہنیں، اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی خواتین اگر قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، اگر تہجد کی نماز میں لگ جائے، اگر تسبیح و تحلیل میں لگ جائے، سبحان اللہ میں لگ جائے، الحمدللہ میں لگ جائے، اللہ اکبر میں لگ جائے، اور رات جگہ نہیں بلکہ عبادت کی رات ہو جائے گی۔ جب عبادت کی رات ہو جائے گی تو خدا بھی خوش ہوگا، نبی بھی خوش ہوں گے، پیغمبر اعظم بھی خوش ہوں گے، اولیاء اکرام بھی خوش ہوں گے، سلف صالحین بھی خوش ہوں گے۔ جس کی شادی میں خدا خوش ہو جائے، جس کی شادی میں نبی خوش ہو جائے، جس کی شادی میں اولیاء اللہ خوش ہو جائے، اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو ہم اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے اپنی ماں اور بہنوں اور اسلام کی شہزادیوں کے متعلق، یہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ 1-2 گھنٹہ میلاد ہوتا ہے، ہونے کے بعد میں اپنا رسم و رواج کرتی ہے، تو ان ماں بہنوں سے تاکید سے یہی کہوں گا کہ اس کو چھوڑ کر کے خدا کو راضی کرو، اس کو چھوڑ کر کے نبی کو راضی کرو، اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے ولیوں کو راضی کرو۔ جب اس طرح سے تہجد کی نماز پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، نبی پر درود پڑھو گے، نبی پر سلام پڑھو گے، اپنے مردوں کے نام سے اصالِ ثواب کرو گے تو خدا بھی خوش، آپ کے مردے بھی خوش، آپ کے گھر کے جو مردے جا چکے ہیں، جو جا چکی ہیں، وہ دلہا دلہن کے لیے دعائے خیر فرمائیں گے، خیر فرمائیں گے نہیں، یہ واقعی حدیثوں میں ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب مائیں اور بہنیں، بزرگ اور دوست اپنے مردوں کے نام سے اصالِ ثواب کرتے ہیں، جب اصالِ ثواب انہیں پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوا کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اس خوشی میں شادی والے بندے پر، ان گھروں پر بے حساب دعا کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں پروردگار عالم، جنہوں نے میرے نام سے اصالِ ثواب کیا ہے، جنہوں نے میرے نام سے تہجد کی نماز کو پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، نبی کے طرز عمل کو بیان کیا ہے، اے اللہ
میرے ماں باپ کو خوشحال فرما، میرے بھائی کو خوشحال فرما، میری بیٹی کو خوشحال فرما، میرے بہن کو خوشحال فرما، میرے خاندان کو خوشحال فرما، اور ساری دنیا والوں کو خوشحال فرما۔ تو ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں، میں نے ایک شادی سے دیکھی ہے اکونا میں، بندے کا نام راجو تھا، ہماری تقریب 12 بجے رات تک ہوئی۔ میں نے تجربہ کیا کہ رسم و رواج کریں گے یا نہیں کریں گے۔ 4 مارچ کا تاریخ تھی، تو واقعی میں جیسا میں نے بیان کیا تھا اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ عورتیں بیٹھے گئی، لیکن نہ گانا گایا نہ ناچا، بلکہ خدا کی رضا حاصل۔ بتاؤ اس شادی میں برکت ہوگی کہ ہمارے ڈی جے بجانے میں برکت ہوگی؟ تو ہمارے کہنے کا مطلب ہے عمل اپنے اختیار میں ہے۔ عمل کرو خدا خوش ہو، عمل کرو نبی خوش ہو، عمل کرو پیغمبر خوش ہو، عمل کرو اولیاء اللہ خوش ہو، اور عمل کرو تمہارا خاندان خوش ہو۔